اردو پروڈکشنز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو نمایاں کرتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنے ڈالنے والے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ میں شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے، ہاں تو نے بڑا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ اور عیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی سے ناراض ہونے میں جلدی نہ کرو، اگر ایک عادت پسند نہ آئے گی تو دوسری عادت ضرور پسند آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق کا حامل ہو، اور تم سب میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پہ دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر لیا ہے، یہ بطور امانت تمہارے پاس آئی ہے، اور تم نے انہیں اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت و فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری اور خدمت گزار ہوگی، اور تم پاک دامنی کے ساتھ رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہارے جنتی مردوں کی خوشخبری نہ دوں؟ نبی جنت میں ہے، صدیق جنت میں ہے، شہید جنت میں ہے، چھوٹا بچہ جنت میں ہے، وہ آدمی جو اللہ کے لیے شہر اطراف میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائے، وہ جنت میں ہے، اور تمہاری جنتی عورتیں وہ ہیں جو خوب محبت کرنے والی ہوں اور بچے جننے والی ہوں، اپنے شوہر سے دل لگا رکھنے والی ہوں، جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے، میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آدمی اگر اپنی زوجہ کو پانی بھی پلائے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، دستور کے مطابق۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ،
اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹھ کر اور کہیں نہ بھیج دو، ہاں گھر میں ہی رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کو اس کے خاوند کے بارے میں بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے، اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔